بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے اور تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہر والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو تعلیم کے لیے اسکول میں یا مدرسے میں یا مسجد میں بھیجوں، اور یہ کوشش ہونی بھی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھلاؤ۔ ہر والدین اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے روپیہ پیسہ بھی وہ خرچ کرتا ہے۔ جس ادارے میں ہم اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، جو تعلیم ہم اپنے بچے کو دلوانا چاہتے ہیں، اس ادارے میں یا وہ تعلیم جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو ہوتا ہے استاد، جس استاد سے ہمارے بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس تعلیم کا ایک حصہ یہ استاد ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ان بچوں کو پڑھائی جانے والی کتابیں اور نصاب، یہ تعلیم کا دوسرا حصہ ہے۔ نمبر 3 پر جس ادارے میں یا جس سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں ہم اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، ان کا نظم و ضبط کیسا ہے، ان کا ماحول کیسا ہے، یہ 3 چیزیں مل کر نظام تعلیم بنتا ہے۔ تو نظام تعلیم میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: استاد، پڑھایا جانے والا نصاب یا کتاب، اور اس ادارے کا ماحول اور نظم و ضبط۔ جب آپ ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ صحیح معنوں میں تعلیم بھی حاصل کرے گا اور اس کی تربیت بھی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے استاد۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی صفات کو اپنے اندر منتقل کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے کردار کو، اس کی سیرت کو اپناتا ہے، اور فطری طور پر یہ چیزیں استاد کی شاگردوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو پڑھانے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے جس استاد کا انتخاب کر رہے ہیں وہ پڑھانے والا کیسا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کے عقائد اور نظریات اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں، اس کی
سچائی ہے یا جھوٹ ہے، اس کی اخلاق ہمارے بچے کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے یا ہمارے بچے کے سنورنے میں کام آئیں گے، اس چیز کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 2 پر جو نصاب جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے بچے کو تعلیم کے لیے ایک ادارے میں داخل کروائیں اور بچے کو ایسی باتیں پڑھائی جا رہی ہوں جو اسلام کے خلاف ہوں۔ جس کتاب کو پڑھ کر، جس نصاب کو پڑھ کر، جن مضامین کو پڑھ کر ہمارے بچے کے دل میں اسلام کی عظمت ختم ہو رہی ہے یا بیٹھ رہی ہے۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ تعلیم صحیح معنوں میں حاصل کر رہا ہے یا غلط راستے پہ چل رہا ہے، یہ تعلیم اس کے اندر بگاڑ پیدا کر رہی ہے یا اس کو سنبھالنے میں معاون اور مددگار بن رہی ہے۔ تیسری چیز، جس ادارے میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، جہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس ادارے کا ماحول کیسا ہے، ان کا جو ہے وہ کردار کیسا ہے، ان کے جو ہے وہ نظم و ضبط کیسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کو بے حیائی اور فحاشی کا ماحول دیا جا رہا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کی ذہن سازی اسلامی طرز زندگی سے علیحدہ کی جا رہی ہو۔ تو ان 3 باتوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک رمز چل پڑی ہے، ہم صرف ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ، یہ سکول، ان کا معیار کیسا ہے، بس ان میں پڑھنے والے بچوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں یا کم آتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر صرف نمبر حاصل کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اس ادارے میں پڑھ کر نمبر کم حاصل کرے گا یا زیادہ حاصل کرے گا، باقی باتیں ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آؤ نا میرے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیمات سکھلائی تھی، اس تعلیم نے انسانوں کے اندر بدعت پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی اصلاح کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف نہ لائے تھے، معاشرے کے اندر بگاڑ تھا، معاشرے کے اندر افراتفری کا عالم تھا، چوری اور ڈاکے زناکاری کا ماحول بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ تعلیم پیش کی جس نے انسانوں کو انسان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم لا کر پیش کی جس نے جانوروں کے حقوق تک کا خیال رکھا۔ رسول اللہ نے آ کر وہ تعلیم دنیا والوں کے سامنے پیش کی جس تعلیم کو حاصل کر کے صحابہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن گئے، جو لوگوں کی گردنوں پہ تلواریں چلانے والے تھے وہ لوگوں کی گردنوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، جو لوگوں کا قتل عام کرنے والے تھے وہ اللہ کی مخلوق کا پہرا دینے والے بن گئے۔ اور نہ میرے بھائی، ہم بھی ایسی تعلیم کا اہتمام کریں کہ ہمارے بچے کو تعلیم پڑھ کر صحیح معنوں میں انسان تو بن سکیں،
وہ تعلیم پڑھ کر ہمارے بچے باادب تو بن سکے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو اتنا تو پتہ چلے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے یہ حقوق ہے، یہ میری ماں ہے، اس کے یہ حقوق ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، ان کے یہ حقوق ہے، میں نے بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، میں نے اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے لوگوں کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں تعلیم سے حاصل ہوں گی۔ اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی تو میرے بھائی پھر فکر میں پڑ جائیں کہ ہمارا بچہ کس رستے پہ چل